السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اسلام کی عالمگیریت ہے اور اس کی ہمہ جہتی تعلیمات ہیں۔ دنیا کے کسی بھی شعبہ کو دیکھ لیں، زندگی بھر کے کسی شعبہ کو دیکھ لیں، دنیا کے جتنے انسانوں کے طبقات ہیں، کسی طبقے کی بھی بات کر لیں، ضرور بضرور ان سلسلے میں اسلام کی تعلیمات آپ کو مل جائیں گی، اسلام کی رہنمائی مل جائے گی۔ بڑوں کے حقوق ہوں، والدین کے حقوق ہوں، بچوں کے حقوق ہوں، بہن بھائیوں کے حقوق ہوں یا میاں بیوی کے حقوق ہوں، ہر شعبہ زندگی میں اسلام نے تعلیمات عطا فرمائی ہیں، رہنمائی فرمائی ہے۔ چاہے غریب اور امیر کے معاملات ہوں، حاکم اور محکوم کے ہوں، اعلیٰ اور ادنیٰ کے حقوق ہوں، زندگی کی کسی بھی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہوں، اس شعبے کے لیے اسلام کی رہنمائی آپ کو میسر ہے۔ جو انسان اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، ضرور بضرور وہ دنیا میں پرسکون زندگی گزارے گا اور آخرت کی بڑی کامیابی کو پہنچ جائے گا۔ اس وقت دنیا کے اندر ایک بہت بڑا المیہ جنم لے رہا ہے، وہ ہے تنہائی کا المیہ، کہ بچپن میں بچے تنہا رہ جاتے ہیں، شادی کے کچھ عرصہ بعد میاں بیوی تنہا ہو جاتے ہیں، اور بڑھاپے میں لوگ تنہا رہنے پر مجبور ہیں، یہاں تک کہ تنہائی ہی ان کا مقدر بنتی ہے اور موت بھی ان کو تنہائی میں ہی آتی ہے۔ بعض جگہوں کے تو ایسے حالات ہیں کہ ہفتوں مہینوں بھر کسی کی میت کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ فلاں گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہے۔ ٹوکیو کے عالمی خبرنامہ میں جو خبر سامنے آئی ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے۔ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی جدید ترین اور ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہونے والا جاپان ایک خوفناک اور خاموش المیہ کا شکار ہے۔ یہاں ہزاروں افراد اپنی زندگی کے آخری دن تنہائی میں گزار رہے ہیں اور یوں خاموشی سے مر جاتے ہیں کہ ان کی موت کا انکشاف دنوں، ہفتوں بلکہ مہینوں بعد ہوتا ہے۔ جاپانی پولیس ایجنسی کے مطابق تنہائی کی موت کا بڑھتا ہوا المیہ گزشتہ سال صرف 6 ماہ میں 37,000 سے زائد بزرگ شہری اپنے گھروں میں مردہ پائے گئے۔ ان میں سے تقریباً 4,000 کی لاشیں 1 ماہ بعد اور بعض کی 1 سال بعد دریافت ہوئیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس نہ خاندان رہا، نہ دوست، نہ کوئی خبر گیری کرنے والا۔ ماہرین کے مطابق معاشرتی ٹوٹ پھوٹ اور اکیلا پن کودو کوشی کا سب سے بڑا سبب معاشرتی تنہائی ہے۔ جدید طرز زندگی، شادی سے دوری، طلاق، اولاد کا رشتہ توڑ لینا اور تیز رفتار معیشت نے انسان کو رشتوں اور تعلقات سے کاٹ کر اکیلا کر دیا ہے۔ جاپانی تحقیقاتی ادارے کا کہنا ہے کہ 2050 تک اکیلے بڑھاپا گزارنے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی۔ جاپان میں ایسے فلیٹوں میں المناک مناظر اور تلخ حقیقتیں نظر آتی ہیں جہاں یہ لوگ اکیلے مر جاتے ہیں اور وہاں ہفتوں بعد برتنوں میں بوسیدہ کھانا، اشراط العرض اور تعفن زدہ لاشیں ملتی ہیں۔ پولیس کو تدفین کرنی پڑتی ہے کیونکہ کوئی رشتہ دار آتا ہی نہیں۔ یہ وہ انجام ہے جو کسی نہ کسی وقت جاپان کے ہزاروں شہریوں کا مقدر بنتا جا رہا ہے۔ حکومت اور سماجی تنظیمیں اس رجحان کو روکنے کے لیے مہمات چلا رہی ہیں۔ ٹوکیو میں بزرگوں کی خبر گیری، کمیونٹی اجتماعات اور ہاٹ لائن اور رضاکاروں کی ٹیمیں متحرک کی گئی ہیں تاکہ تنہائی کا شکار لوگوں تک پہنچا جا سکے، لیکن تمام کوششوں کے باوجود یہ وبا کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ علم، ٹیکنالوجی اور معیشت میں دنیا کو پیچھے چھوڑنے والا جاپان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ خاندان، رشتے، محبت اور خدا سے تعلق ہی وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی تنہائی کا علاج ہیں۔ جب یہ رشتے ٹوٹ جائیں تو ترقی اور دولت بھی انسان کو اکیلے مرنے سے نہیں بچا سکتی۔ اسلام ہے جو بڑوں کے اور بوڑھوں کے حقوق بتاتا ہے اور ان کی خبر گیری پر انعامات عطا ہونے کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت
ہمیں اسلام کی طرف متوجہ ہونے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کر ہم نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور سکون والی زندگی پا سکتے ہیں، بلکہ آخرت کے بڑے بڑے انعامات کے بھی مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو دین اسلام پر کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس محبت بھرے دین کو دنیا میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔